نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ تیسرا حصہ رہ جائے کلا لیلاتن، ہر رات 365 دن شمسی اعتبار سے، 355 دن قمری اعتبار سے، پورے سال کے 355 دن، ہر مہینے کے 29 یا 30 دن، اور شعبان المعظم کے 29 یا 30 دن، رجب المرجب کے 29 یا 30 دن، ربیع الاول کے 29 یا 30 دن، اور ربیع الاول کے اندر ہی ایک رات 12ویں کی بھی آتی ہے، ہر مہینے کے اندر ایک رات 11ویں کی بھی آتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شب معراج، یہ شب معراج رجب المرجب کی ایک رات ہی ہے نا، یہ رات بھی رجب المرجب کے مہینے میں آتی ہے، اور ایک رات آتی ہے شعبان المعظم کے اندر۔ یہ ساری کی ساری راتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک رات علیحدہ نہیں کی، کوئی ایک رات بھی علیحدہ نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ہر رات کے اندر ایسا ہوتا ہے سوائے 15ویں رات کے، ہر رات کے اندر ایسا ہوتا ہے سوائے 11ویں کے، ہر رات کے اندر ایسا ہوتا ہے سوائے 27ویں کے۔ جیسے ہی رجب المرجب کی 27ویں رات آنے والی ہوتی ہے تو آنے سے 2-3 دن پہلے قلم پکڑتے ہیں لوگ، لکھنا شروع کر دیتے ہیں شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رات کو عبادت کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، صبح کو روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ شب معراج آتی ہے، شب برات آتی ہے تو بھی صاحب کو یہی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شب عاشورہ، ٹھیک ہے نا، شب عاشورہ آتی ہے، 10 محرم الحرام کو اہتمام کرنا ہوتا ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات آتی ہے، اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ بھائی اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اب بخاری شریف کی روایت ہے الفاظ نہ ہو ذمہ داری میری، اگر الفاظ ہے اور آمنہ کے لال کے الفاظ ہیں تو خدارہ یار ہم سے پھڈا مت ڈالو، ہم صرف یہ سوچ کے کہ فلاں مولوی ایسا کر رہا ہے اس لیے ہم نے نہیں کرنا، فلاں مسلک ایسا کر رہا ہے اس لیے ہم نے نہیں کرنا، ہمارے مسلک والے مر جائیں گے، سارے رو رو کے پیٹ کے تھک جائیں گے کہ ہمارے اکابرین نے دلیلیں ہی نہیں دی، بس انہیں ہی کہہ دو ساریاں ہی ضعیف نے، کوئی ثواب ثبوب نہیں ہے۔ بھائی ثواب دینے والا اللہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سرکار نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے کل لیلۃ، کل کا معنی تو آپ کو آتا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کل کا معنی تو آ گیا نا، کل لیلۃ، ہر رات، اس میں شب برات بھی شامل ہے، اس میں شب معراج بھی شامل ہے، ہر رات شامل ہے۔ ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق۔ جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے اور رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، من یدعونی، اور کوئی دعا مانگنے واسطے ہے؟ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کوئی دعا مانگنے والا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی تو پورا محلے نوں تالے لوا کے ستے ہوئے ہیں، رائے پوتاں والی مسجد کھلی ہوتی ہے پھر بھی ہیں، اور نہیں اسی تالے لائے نا، مولوی صاحب کہہ کے گئے نے بھی آج تسی نہیں کرنی، پورا سال کر لو عبادت۔ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے تالا لگایا ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں آتا۔ ہر رات کو رب تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور میں اس کی دعا قبول کروں، میں اس کی دعا قبول، من یسألنی، اوے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے، اور دولت مانگ لے، بیٹا مانگ لے، بیماری سے شفا مانگ لے، کسی کی اماں بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کا والد بیمار ہے، کسی کے گردے خراب ہے، کسی کا جناب شوگر کا مسئلہ، کسی کا بلڈ کا مسئلہ، کتنے مسائل ہیں، اور اپنے مسئلے لے کے آؤ میری بارگاہ میں مسئلے حل کرنے کے لیے ہوں۔ سویرے ڈاکٹر کو چلے جانا ہے، رات میں اسپتال لے جانا ہے، اللہ کو نہیں منگنا اس رات۔ یہ مولوی صاحب کی سوچ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے افسوس ان پر نہیں ہے، افسوس آپ پر ہوتا ہے بعض اوقات، کیا آپ ہم سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب بھلا اس رات عبادت کر سکنے ہیں؟ بھئی عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے رات کے وقت، جبکہ سرکار نے منع بھی نہیں کیا، رات کو تو زوال کا وقت بھی نہیں ہوتا،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یستغفرنی، اوے کوئی بخشش مانگنے والا ہے؟ کوئی بخشش مانگنے والا ہے؟ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اسی پہ یہ بات کہی تھی کہ ادی راتی رحمت رب دی اتے کرے بلند آواز بخشش منگن والیاں تائیں اتے کھلا ہے دروازہ۔ یہ بخاری شریف کی 3 روایتیں، حدیث بھی صحیح ہے، اس کو تو آپ ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ ہی عجیب ہے۔ مجھے دوست بتاتے تھے جب میں نیا آیا تھا تو وہ کہتے لو جی اب کو سبز پکڑی پائی پھرتے، کوئی کہتا لو جی اور مسواک بھی لائی پھرتے۔ مطلب مسواک یہاں لٹکانے میں بھی اعتراض تھا، لاؤن سبز کنگیاں بھی ہے سبز آ گئی ہیں۔ مطلب کتنا نوٹ کرتے ہیں لوگ کہ آٹا گونے دی ہلدی کیوں ہے؟ مطلب سکون ہو ہی نہیں سکتا، اختلاف ہی رہے گا۔ بھائی دعا کون قبول کرتا ہے؟ بولے کون قبول کرتا ہے دعا؟ اس پہ کسی کو اختلاف ہے؟ نبی سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس پہ آپ کو مسلک مل جائیں گے، جبکہ سرکار بھی سنتے ہیں۔ اللہ تو سنتا ہے نا؟ اللہ کا دروازہ کبھی بند ہوا ہے؟ سارے بولیں اللہ کا دروازہ کبھی بند ہوا؟ پوری کائنات مل کر بیک وقت مانگے، جتنی اس کی استطاعت ہے اتنی استطاعت کے مطابق مانگے، اور اللہ تعالیٰ ان کی استطاعت سے بھی بڑھ کر اپنی رحمت کے مطابق عطا کر دے، تو سمندر کے اندر سوئی ڈبوئی جائے نا، تو جتنا سمندر کو فرق پڑتا ہے اللہ کے خزانے کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا دروازہ رات کے وقت کبھی بند ہوا؟ کبھی 355 دن یا 365 دن کوئی مولوی ثابت کر سکتا ہے کہ فلاں رات کو اللہ تعالیٰ دروازہ بند کر دیتا ہے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا کسی کی؟ لیکن یہی مولوی صاحب جب نماز کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ نماز کے اندر امام پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہے، کہتا ہے نہیں جی نہیں، سارے نو پڑھنا چاہیے جی، سارے نو کیوں جی سارے پڑھن جی اللہ تو سارے دی کٹھی سن لینا ہے، لیکن نماز پڑھ کے جویں فارغ ہو کے بیٹھے پھر کہتے ہیں نہیں ہن کلے کلے منگو، ان کٹھیاں دی اللہ نے نہیں سننی۔ مطلب یہ کیسا اعتراض ہے؟ دیکھیں جی اصل میں نا نماز کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پتر تیرے لیکچر کا ثبوت ہے کیا؟ مطلب وہ بندہ، اس کو آپ یوں سمجھیں، ٹرین پہ ایک بندہ چڑھا ہے، ٹرین پہ کہنا بھائی یہ تو اٹھو میں کراچی جانا ہے تو میں نے بین دو بھائی تو ٹکٹ بک کرائی ہے؟ نہیں۔ سیٹ بک کرائی ہے؟ نہیں۔ میرے کو ٹکٹ ہے تو بھائی میرے کو بھی ٹکٹ ہے، نہیں بس تسی اٹھو اتوں، تانوں نہیں بین دینے تھے، تسی ثابت کرو نا تانوں کنے تھے بٹھایا، تواڈے کول پروف ہے گا، تواڈے کول کوئی سیٹ بکی گی؟ اور نہیں میرے کو سیٹ بک نہیں، میں پہلے بیٹھا یار، نہیں تیرے کو جی تو نہیں ہے گی تو پھر میں نے بین دے۔ اگر آپ کے پاس فیصلہ آ جائے تو کم از کم اتنا تو کہیں گے نا یار تو بات چوں آیا ہے، تیرے پاس بھی نہیں ہے اور اس کے پاس بھی نہیں ہے، یہ پہلے بیٹھا اس کو تو بیٹھنے دو، اتنا تو کہیں گے نا آپ۔ جیڑا مولوی تنوع کے لمبا چوڑا لیکچر دے رہا ہے بھی شبرات دی کوئی فضیلت نہیں، جو انہوں پوچھو مولوی صاحب لیلۃ القدر تے سارے تنوع وقت پیا ہوتا ہے کیونکہ مولوی نے ملنے ہوتے ہیں نا۔ کرتے ہیں نا، سارے مسالک والے ہی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی 27ویں کو کر لے، کوئی 23ویں کو کر لے، کرتے ہیں نا۔ جشن نزول قرآن، قرآن و سنت کانفرنس، بھائی اس کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا چھڑ جا مولوی، چھاڑیاں دی گلاں چھڑ، تسی پہلے دسو۔ تو یہ بہت ایک عجیب سی صورتحال ہے اور بہت ایک غلط سوچ ہے جو عوام کے اندر اس لیے ڈالی جا رہی ہے کہ یہ اکٹھے نہ بیٹھ سکے۔ یاد رکھیے کوئی بندہ عشاء پڑھ کے سو جائے اور فجر اٹھ کے پڑھ لے با جماعت، اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا، 14ویں رات 15ویں رات بھی۔
شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن جو ساری رات جاگتا رہے گا، عبادت کرے گا، اس کو اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ہم تو دونوں کو ماننے والے ہیں، لیکن جس بیچارے کو یہ بخار ہے نا کہ نہیں اسی نہیں ہے کرن دینا، تو میرے پیارے روایتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور اگلا موضوع میرا پھر رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے، ابھی زکوٰۃ کے مسائل رہتے ہیں کچھ، وہ اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔